پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اماد وسیم کی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے فیصلے کے بعد اب پاکستان کے شائقین کرکٹ کی نگاہیں ایک بار پھر محمد عامر کی جانب لگ چکی ہیں۔ اگر بات محمد عامر کی واپسی کے حوالے سے ہو تو وہ تو ہر بار انکار کر رہے ہیں، اور ایک بڑی خبر کہ وہ آئی پی ایل کھیلنے کے لیے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری تفصیل شیئر کی ہے۔ لیکن اب محمد عامر کی پاکستان ٹیم میں واپسی کی کہانی میں جو ٹوسٹ آیا ہے وہ ہے محسن نقوی کی ملاقات۔ محسن نقوی جس کے حالیہ جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے ان کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اپنی ساکھ کو بحال کریں، کوئی اچھے بیانات دیں، اچھے کام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ٹیم میں سلیکشن کے حوالے سے یہاں تک کہہ دیا کہ میری سفارش بھی نہیں ماننی، آپ نے میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہیں۔ وہ تو وقت بتائے گا کہ یہ بات کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، ان کی جانب سے جو یہ بات کی گئی ہو واقعی ہی دل سے کی گئی ہو، نیک نیتی کے ساتھ کی گئی ہو۔ اور اب وہ چاہتے ہیں کہ محمد عامر کو لے آئیں پاکستان ٹیم میں، کیونکہ جس طرح سابق چیئرمین تھے پی سی بی نجم سیٹھی، ان کے دو کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، ایک پی ایس ایل کا انعقاد، ایک محمد عامر کو پاکستان ٹیم میں واپس لانے میں ان کا جو کردار تھا اس کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے۔ اور یہی اب محسن نقوی چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو بات حقیقت ہے، محمد عامر کی ساری حقیقت کھلنے کے باوجود کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے، مصباح الحق اور وقار یونس کے ہوتے ہوئے ریٹائرمنٹ لینے کا سب ڈرامہ تھا، اس کے باوجود آج بھی شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ محمد عامر پاکستان ٹیم میں کم بیک کریں۔ اب کم بیک اس لیے کریں کہ ان کو لگتا ہے کہ محمد عامر آج بھی پاکستان کے بیسٹ بولرز میں ہے، اور اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اسی رپورٹ میں، جیسا کہ شاہد افریدی نے بھی کہا، کئی اور پلیئرز نے بھی کہا کہ آج کے ہمارے کئی بولر سے بہتر ہے محمد عامر۔ اور میں اس کا جائزہ 2024 میں کارکردگی، محمد عامر کی 2020 سے ہر سال T20 فارمیٹ میں کارکردگی، پاور پلے میں حالیہ جو پی ایس ایل گزرا ہے اس میں کارکردگی، اس کا جائزہ لوں گا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کیا محسن نقوی اور کی جو ملاقات ہوئی ہے محمد عامر سے، یہ کیا اثر لائے گی؟ کیا محسن نقوی یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ محمد عامر کو کس طرح منا لیں، کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ محمد عامر کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی ہے T20 فارمیٹ میں، کیونکہ وہ T20 فارمیٹ ہی کھیل رہے ہیں، ظاہر لیگز میں T20 ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اگر میں نے جیسے کہا تھا کہ جب پاکستان ٹیم سے ڈراپ کیا گیا تھا محمد عامر کو تو ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی۔ 2021 اور 2020 میں فی وکٹ کے لیے 23 اور 31 رنز دیے، اور وکٹیں آپ اسکرین شاٹ پر دیکھ سکتے ہیں، 36 وکٹیں حاصل کی تھیں 2020 میں، اوورال اچھی کارکردگی تھی وکٹوں کے لحاظ سے۔ اور جو آخری 2 سال گزرے ہیں 2022 اور 2023، یہ ان کے بیسٹ سال ہیں۔ 14 رن فی وکٹ کے رنز دیے 2022 میں، 15 میچز میں 23 وکٹیں حاصل کی، 2023 میں 28 میچوں میں 39 وکٹیں حاصل کی، فی وکٹ کے لیے 17 رنز دیے، اور ان دونوں سالوں میں ان کا جو اکنامی ریٹ تھا 7 رن فی اوور سے بھی نیچے رہا، جو کہ آج کل کی کرکٹ میں بہت بہترین اکنامی ریٹ کہا جاتا ہے۔ اور 2024 میں اب تک وہ 18 میچز کے لیے ہیں، 22 وکٹیں حاصل کی ہیں، 24.5 رنز دے رہے ہیں فی وکٹ کے لیے، اور یہ پہلا سال ہے 2020 کے بعد جس میں ان کا جو اکنامی ریٹ ہے وہ 8 رن فی اوور سے زیادہ ہے، یعنی موجودہ وقت میں زیادہ رنز دے رہے ہیں محمد عامر۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ جدید ہو گئی ہے، اب مار دھاڑ کرنے والے بیٹسمین بھی زیادہ ہو گئے ہیں، تو بہرحال اوورال یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ اس کے علاوہ ابھی پاکستان سپر لیگ گزری ہے، اس میں اگر ٹاپ وکٹ ٹیکرز کے لحاظ سے دیکھیں تو محمد عامر 15ویں نمبر پر کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ نسیم شاہ واحد بولر ہیں پاکستانی بولر میں جنہوں نے فی اوور 8 سے کم رنز دیے۔ اور اگر اوورال پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو دو خط الگ ہیں، باقی سب نارمل ہیں۔ زمانے سب سے برے ہیں واحد بولر ہیں جنہوں نے فی اوور 9 رن سے بھی زیادہ رنز دیے ہیں، جو ٹاپ بولر ہیں ان میں، اور دوسری جانب نسیم شاہ واحد ہیں جن کا اکنامی ریٹ 8 رن فی اوور سے نیچے رہا۔ باقی جو جتنے بولرز ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بڑا فرق نہیں ہے ان کے اکنامی ریٹ میں۔ اب آ جاتے ہیں ایوریج میں۔ محمد عامر نے فی وکٹ کے لیے 28.60 رنز دیے ہیں،
جو کہ زمان خان کے بعد سب سے بدترین ایوریج ہے، اور باقی جتنے بھی بولرز ہیں انہوں نے فی اوور 22 کے لگ بھگ رنز دیے ہیں، ایون کہ عباس افریدی نے 19 رنز دیے ہیں، محمد علی نے 18 رن دیے ہیں فی وکٹ کے لیے۔ تو یہاں پر سب سے جو برے دو بولر ہیں وہ ہیں زمان خان اور محمد عامر۔ محمد عامر نے 9 میچز کے لیے ہیں اور 10 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ میر حمزہ نے 7 میچز میں 10 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ تو 7 میچز میں 10 وکٹیں بہتر ہیں یا 9 میچوں میں 10 وکٹیں، یہ فیصلہ میرے خیال میں آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کی ریاضی یا کمزور نہیں ہے اور آپ کسی کے پیار میں کوئی زیادہ مبتلا نہیں ہے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ محمد عامر پاور پلے کا بہترین بولر ہے، تو اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ پاور پلے میں اگر بات کریں 2024 کے پی ایس ایل میں تو ڈیوڈ ویلے سب سے ٹاپ پر تھے، 8 وکٹیں حاصل کیں۔ عماد وسیم اور لیوک ووڈ نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستانی بولرز میں عماد وسیم سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر تھے پاور پلے میں۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں فاسٹ بولرز کی۔ فاسٹ بولرز کی بات کریں تو پاکستان سپر لیگ 2024 میں 7 پاکستانی ایسے بولرز تھے جنہوں نے 3 سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں، اور ان 7 میں محمد عامر شامل نہیں تھے۔ محمد عامر کی جو پرفارمنس ہے وہ مجموعی طور پر 108 گیندیں کریں پاور پلے میں، صرف 2 وکٹیں حاصل کیں اور فی وکٹ کے لیے 67 رنز دیے، 67۔ کسی اور بولر نے 45 سے زیادہ رنز نہیں دیے فی وکٹ کے لیے، اور انہوں نے فی وکٹ کے لیے 67 رنز دیے۔ اور البتہ ان کا اکنامی ریٹ بہتر رہا، 7.44، بہت ہائی کلاس بھی نہیں ہے لیکن بہت برا بھی نہیں ہے۔ نسیم شاہ نے فی اوور 5.60 رنز دیے، اور شاہین افریدی نے 6.42 رنز دیے، حسن علی نے 5.87 رنز دیے۔ تو یہ تمام جو بولرز تھے ان کا اکنامی ریٹ محمد عامر سے بہتر تھا، یعنی کہ حسن علی نے پاور پلے میں بہتر نتائج دیے اور 48 گیندیں کریں، 2 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ اتنی وکٹیں حاصل کرنے کے لیے محمد عامر کو دگنی سے بھی زیادہ گیندیں پھینکنا پڑیں۔ حسن علی کو 5 چوکے اور 1 چھکا لگا، جبکہ محمد عامر کو پاور پلے میں 14 چوکے اور 5 چھکے لگے۔ تو یہ تو صورتحال ہے آپ کے سامنے جو میں نے رکھ دی ہے۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس کارکردگی کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ محمد عامر کیا واقعی ہی ہمارا آج بھی بیسٹ بولر ہے۔ اور جہاں تک اس کی ایج کی بات ہے تو بھی 32ویں سال میں لگنے والے ہیں، لیکن ایج اتنے میٹر نہیں کرتی آج کل کے جدید دور میں، کیونکہ ہر کھلاڑی اپنی فٹنس کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس فٹنس کی وجہ سے ہی اب عمر کا اتنا بڑا فرق نہیں رہا۔ روہت شرما 37 سال کے ہونے والے ہیں، ریٹائرمنٹ کا کوئی ان کا پلان نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے کھلاڑی ہیں، وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں، وہ ٹین ایجر تو نہیں ہے لیکن ان کا کوئی ریٹائرمنٹ کا پلان نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فٹ ہیں۔ آج کل کے کرکٹ میں اگر آپ کو خود کو فٹ رکھتے ہیں، پرفارمنس دیتے رہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ 30-35 سال کی جو عمر تھی ماضی قریب میں بحث شروع ہوتی تھی، یار عمر بڑی ہو گئی ہے اس کو ڈراپ کریں، ایسا اس بار سین نہیں ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ محمد عامر کی پرفارمنس اور ان کا جو ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی سے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ محسن نقوی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ محمد عامر کو واپس لے آئیں۔ اس کے لیے کچھ اور طریقے بھی استعمال کیے جائیں گے، کہیں اور سے بھی پریشر ڈالا جائے گا محمد عامر کے اوپر۔ وجہ یہ نہیں ہے شاید کہ پاکستان ٹیم کو ان کی اشد ضرورت ہے، وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے کچھ نہ کچھ اپنی گڈ بک میں شامل کرنا ہے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اب دوسری جانب اگر محمد عامر کی بات کر لیں تو انہوں نے آئی پی ایل کھیلنے کا جو خواب سجایا ہوا ہے آنکھوں میں کہ اتنے پیسے کما لوں گا کہ 3-4 سیزن کھیل کر کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اور کام کرنے کی، تو انہوں نے اپنا کیریئر جو انٹرنیشنل کیریئر ہے ایک طرح سے داؤ پہ لگایا ہے۔ 3 سال ضائع کر دیے ہیں، گنوا دیے ہیں، تو وہ کیا آخر پہ جا کر جب فصل پکنے والی ہے اس کے مطابق کیا وہ یہ فیصلہ واپس کرے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بریک تھرو آ جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ 90% چانس آج بھی یہی ہے کہ محمد عامر ریٹائرمنٹ واپس نہیں لے گا۔ محسن نقوی کا صرف 10% چانس ہے کہ شاید وہ کوئی طریقہ استعمال کر کے محمد عامر کو راضی کر لیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا بڑی خبر آتی ہے، کیا محمد عامر اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ موقف وہی ہے کہ آئی پی ایل کھیلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی نے بھی ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملنا مجھے اپنی ساکھ بہتر کرنے کا، تو اس لیے وہ محمد عامر کو لا کر
پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے ایک ہیرو بننا چاہتے ہیں۔